अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रोज़ा और सेहत प्रोग्राम में खुश आमदीद और मैं हूँ आपकी मेज़बान महरीन फ़ातिमा। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे, आपका रमज़ान अच्छा जा रहा होगा, खूब आप दुआएं भी कर रहे होंगे। लाहौर न्यूज़ की ख़ुसूसी रमज़ान ट्रांसमिशन में हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ मौजूद होते हैं, जिसमें हम आपके साथ आपकी सेहत के मसाइल के बारे में बातचीत करते हैं, जिसमें हम आपको मुख्तलिफ रेमेडीज़ आपके साथ शेयर की जाती हैं और जिसका आप हमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स भी दे रहे हैं। इसके साथ साथ आप इस पर अमल दरामद भी कर रहे होंगे। और अब बढ़ते हैं अपने गेस्ट की जानिब और हमारे साथ आज मौजूद हैं डॉक्टर हिना फ़ातिमा, साइकोलॉजिस्ट हैं। उनसे जानेंगे ख़वातीन के मसाइल के बारे में बात करेंगे। ख़ासतौर पर रमज़ान में हम देखते हैं कि ख़वातीन जहाँ पर घर के कामों में मसरूफ़ होती हैं और घर को संभालती भी हैं, इसके साथ साथ ख़वातीन में जो है वो एंजाइटी डिप्रेशन बहुत बड़ा है। इसकी क्या वजह है? अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ। हिना, आप बताएं, आपका रमज़ान कैसा जा रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह दी बेस्ट। गुड। और हिना, मैं जानूँगी, ये तो हर घर की कहानी है और रमज़ान में ख़ास तौर पर हम देखते हैं ख़वातीन जहाँ सारा दिन काम भी करती हैं, बच्चों को संभालती भी हैं और फिर ज़ाहिरी बात है शौहर का भी ख्याल रखती हैं। Exactly. ख़वातीन को बहुत से मसाइल का सामना रहता है, जिसमें उन्हें ज़हनी तनाव, डिप्रेशन, एंजाइटी जो बढ़ने लग गई है। इसकी क्या वजह है? जी, सबसे पहले अगर हम ख़वातीन स्पेसिफिकली इस जेंडर की बात करें ना, तो हमारी सोसाइटी में सिर्फ रमज़ान में नहीं, इस जेंडर के साथ वैसे भी साइकोलॉजिकल मैटर्स एज़ कम्पेयर टू द अपोजिट जेंडर ज़्यादा ही हैं। हाँ, अब रमज़ान में ये होता है कि आपका रोल जो है वो ज़रा बढ़ जाता है, यानी आपके रोल के साथ इंसाफ नहीं किया जाता। एग्जैक्टली। जब वो इंसाफ नहीं होता और घर की तमाम जिम्मेदारी, खाने पकाने से लेकर घर की सफाइयाँ और फिर बच्चों को संभालने तक सब आप पर डाल दी जाती हैं। जॉइंट फैमिली में भी होते हैं, जॉइंट फैमिली में ज़्यादा होते हैं, लेकिन न्यूक्लियर फैमिली के मसाइल डिफरेंट होते हैं। ऐसा नहीं होता कि कम होते हैं। समटाइम्स हमारे पास ऐसे क्लाइंट्स आ रहे होते हैं जो कहते हैं न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम में सब कुछ मुझे करना पड़ता है, जॉइंट फैमिली सिस्टम में फिर भी जरा पार्टीशन हो जाती थी, यानी सिर्फ खाना बनाया जा रहा है या फिर इफ्तार बनाई जा रही है, रात का खाना बनाया जा रहा है। लेकिन न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम में ये हो जाता है कि सारे मामलात एक ही फिगर को देखने पड़ रहे होते हैं। जहाँ पे आपने बात की कि डिप्रेशन, एंजाइटी क्यों ज़्यादा हो जाती है, उसके बायोलॉजिकल रीजंस भी हैं, साइकोलॉजिकल रीजंस भी हैं और सोशल रीजंस भी हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बायोलॉजिकल रीजंस से। जब एक इंसान ने रोज़ा रखा होता है और उसका लाइफस्टाइल जो है वो प्रॉपर नहीं होता, यानी वो रोज़ा तो रख लेता है लेकिन उन चीज़ों को फॉलो नहीं करता जो चीज़ें हमें इस्लाम ने भी सिखाई हुई हैं। तरावी पढ़ें, तरावी पढ़ने के बाद आप सो जाएं और फिर फजर के टाइम उठें। यहाँ पे सबसे बड़ी गलती ये हो रही होती है कि तरावी के बाद सोया नहीं जा रहा होता, मोबाइल। एग्जैक्टली। और सहरी का इंतज़ार किया जा रहा होता है और सहरी के बाद लोग सो रहे होते हैं और तब आपके पास सोने का टाइम बहुत कम होता है, बहुत कम होता है। आफ्टर सहरी आप थोड़ी देर के लिए सोते हैं, फिर आप उठते हैं और फिर आप काम पे चले जाते हैं। ख़वातीन बच्चों में मसरूफ़ हो जाती हैं। ऐसा ही यहाँ पे होता ये है बेसिकली कि आपका स्लीप पैटर्न जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। आपका जब स्लीप पैटर्न डिस्टर्ब होगा, आपके ब्रेन में न्यूरोट्रांसमीटर्स जो हैं वो इम्बैलेंस हो जाएंगे। जब आपके ब्रेन के इम्बैलेंस हो गई न्यूरोट्रांसमीटर्स, तो डेफिनेटली आपका जो मूड है वो डिस्टर्ब रहना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल। यही वजह होती है कि दिन के टाइम में फिर चिड़चिड़ापन ख़वातीन में बहुत ज़्यादा आया होता है। नॉर्मली अगर आप छोटी सी चीज़ में देखें तो रीज़न ये बन रही होती है कि नींद पूरी नहीं हुई होती है। बिल्कुल इसी तरह से हाइड्रेशन लेवल लोग अपना मेंटेन नहीं करके रखते, उन्हें पता नहीं होता। अच्छा, वो कहते हैं रोज़ा रखा हुआ है हमने, हम पानी नहीं पी सकते तो पानी की कमी तो होगी ही होगी। बिल्कुल ऐसा नहीं है। अगर आप प्रॉपर रेमेडीज़ फॉलो करें सहरी और अफ्तारी की, तो हाइड्रेशन लेवल आपका कम नहीं होगा। ये तो हो गए थे कुछ बायोलॉजिकल रीजंस। अब अगर बायोलॉजिकल रीजंस में हम ख़वातीन के बायोलॉजिकल रीजंस पे ज़रा थोड़ा सा मज़ीद बात कर लें, तो ख़वातीन के जो हार्मोन्स हैं वो मर्द के निस्बत थोड़े डिफरेंट होते हैं। हार्मोनल साइकिल भी जो है वो 1 मंथ का होता है, तो वहाँ पर भी फ्लक्चुएशन जो है वो आती रहती है। सिर्फ रमज़ान में नहीं, वैसे भी अगर देखें तो ख़वातीन अपने डिफरेंट डेज में डिफरेंट मूड स्विंग्स एक्सपीरियंस कर रही होती हैं। अब जब रमज़ान में अगर वो अपनी खुराक का ध्यान नहीं रख रही होती, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी उन्हें हुई होती है, तो वहाँ पर फिर उनके मूड स्विंग ज़्यादा हो जाते हैं। जहाँ पे आपने बात की डिप्रेशन की, एंजाइटी की, तो वो हमारे ब्रेन में न्यूरोट्रांसमीटर्स इम्बैलेंस होने की वजह से हो रहे होते हैं। ये तो हो गई हमारे बायोलॉजिकल फैक्टर्स। अब हम चलते हैं अपने साइकोलॉजिकल फैक्टर्स की तरफ। साइकोलॉजिकल फैक्टर्स में सबसे पहले ये फैक्टर आता है कि आपने एक इंसान पे बेतहाशा जिम्मेदारी डाल दी, और जिम्मेदारी भी ऐसी जिसके साथ उसकी सोच की गलतियाँ वाबस्ता हैं, जिनको हम बोलते हैं कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस। कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस हमारे पास जब क्लाइंट्स लेके आते हैं वो बड़ी मामूली सी होती हैं। यानी कि कोई क्लाइंट आया और उसकी ऑल और नन थिंकिंग थी। मिसाल देती हूँ मैं आपको
یعنی ایک پیشنٹ نے مجھ سے کہا کہ میں سینڈوچز بنا رہی تھی, میرے سینڈوچز خراب ہو گئے اور میں اس کے بعد رونے لگ گئی کہ سینڈوچز خراب ہو گئے ہیں, افطاری میں میرے شوہر کا موڈ خراب ہو جائے گا کہ یہ کیا تم نے بنا دیا. تو وہ آل اور نن تھنکنگ ہے, یعنی کہ کنڈیشننگ ہو گئی ہوئی ہے کہ سینڈوچز اگر ٹھیک بنیں گے تو شوہر خوش ہوگا, اور اگر وہ خراب ہو گئے ہیں تو شوہر کا موڈ خراب ہو جائے گا اور افطاری کے جو معاملات ہیں وہ سارے خراب ہو جائیں گے. یہ ہوتی ہیں ہماری چھوٹی چھوٹی سوچ کی غلطیاں, جن کو ہم بولتے ہیں یہ سائیکولوجیکل میٹرز جو ہیں ہمیں زیادہ ڈسٹرب کر دیتے ہیں. اگر ہم اپنی کوگنیشنز ٹھیک رکھیں, یعنی اپنی سوچ کی غلطیوں کو یہاں پر ٹھیک کرتے رہیں, تو معاملات ٹھیک چلتے ہیں, خراب نہیں ہوتے. مسئلہ یہ آتا ہے کہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ ہماری سوچ کی غلطیاں یعنی کوگنیٹیو ڈسٹورشنز ہوتی ہیں. دیٹس وائی لوگ اسی طرح کے رویے اپنا کے چلتے رہتے ہیں, خواتین انہی سوچوں میں الجھ کے بیٹھی رہتی ہیں اور معاملات جو ہیں وہ خراب رہتے ہیں. اب ہم بات کرتے ہیں ہمارے پاس آنے والے سوشل فیکٹرز کی. سوشل فیکٹرز میں یہ ہو رہا ہوتا ہے, جس طرح آپ نے بات کی کہ یہاں پہ جوائنٹ فیملی سسٹم جو ہے وہ ایک وجہ بن رہا ہوتا ہے. جوائنٹ فیملی سسٹم آ گیا, نیوکلیئر فیملی سسٹم آ گیا. آپ کا سپورٹ لیول جو ہے وہ میٹر کرتا ہے کہ آپ کو سپورٹ کتنا کیا جا رہا ہے. آیا کہ آپ کے ہسبینڈ آپ کو سپورٹ کر رہے ہیں, آپ کے گھر میں رہنے والے باقی لوگ آپ کو سپورٹ کر رہے ہیں. اگر آپ کا برن آؤٹ ہو بھی رہا ہے, آپ کے ارد گرد وہ لوگ رہتے ہیں جو کہ آپ کو سپورٹ کرنے والے ہیں, یعنی کہ آپ کا سوشل سرکل جو ہے وہ اسٹرانگ ہے, آپ کی گیدرنگ میں ہیلدی لوگ رہتے ہیں, وہ لوگ جو کہ ہیلدی مائنڈ سیٹ رکھتے ہیں, تو پھر آپ کا سوشل فیکٹر جو ہے وہ آپ کو الٹا سپورٹ کرتا ہے. اور اگر آپ اپنے ہارمونل امبیلنسز کی وجہ سے موڈ سوئنگس ایکسپیرینس کرتے بھی ہیں تو بہت جلدی ٹھیک ہو جاتے ہیں اور وہ پراپر ڈس آرڈر نہیں بنتا. ڈس آرڈر جب بھی بنتا ہے اس کے ملٹیپل ریزنس ہوتے ہیں, بایولوجیکل, سائیکولوجیکل اور سوشل. اور فیملی سپورٹ کتنی ضروری ہے؟ فیملی سپورٹ میں نے وہی تو کہا کہ بہت زیادہ ضروری ہے. ایک اور فیملی سپورٹ سم تھنگ ایلس, ایک ہوتا ہے آپ کا ہسبینڈ, ٹھیک ہے, جس نے آپ کے ساتھ رہنا ہے, ایک اس کا ہو گیا, اور ایک ہوتا ہے ساتھ دوسری فیملی, جس میں فیملی میں اور بھی بہت سے لوگ ہوتے ہیں. میں اس سپورٹ کی بات کر رہی ہوں. ٹھیک ہو گیا. جیسے کہ ہر انسان کا آپ کی زندگی میں ایک الگ کردار ہوتا ہے. جہاں پہ آپ کا ہسبینڈ ہے وہ آپ کو ایک الگ لیول کی سپورٹ پرووائڈ کر سکتا ہے. خواتین میں ذہنی تناؤ تبھی پیدا ہوتا ہے جب فیملی میں بہت سے لڑائی جھگڑے چھوٹی چھوٹی باتوں پر آپ اس چیز کو سمجھتی ہیں, پھر جا کے خواتین جو ہے وہ ان میں چڑچڑاپن, موڈ سوئنگس تبھی پیدا ہوتے ہیں نا. صرف ہسبینڈ کی وجہ سے تو موڈ سوئنگ پیدا نہیں ہوتے, اور بھی بہت اس کے ساتھ چیزیں جڑی ہوتی ہیں. بالکل ایسا ہی ہے, میں آپ کی بات سے مکمل طریقے سے اتفاق کرتی ہوں. یہاں پہ میں آپ کو چھوٹی سی بات سمجھانا چاہتی ہوں. جب ہمارے پاس لوگ آتے ہیں نا اپنے مسائل کے حل کے لیے, تو ہم انہیں ایک چیز بڑی واضح طریقے سے بتا دیتے ہیں. ہم کہتے ہیں مسائل اسی طرح سے رہیں گے. ہماری سائیکالوجی کے اندر ایک ماڈل یوز ہوتا ہے, دیٹ از ABC ماڈل. یعنی سچویشن وہ A کو ریپرزینٹ کرتی ہے. سچویشن ہر کسی کی لائف میں آئے گی ہی آئے گی. ایگزیکٹلی. آپ کو ایسے سسرال والے ملیں گے ہی ملیں گے جو آپ سے کبھی خوش نہیں ہونے والے ہوں گے. لیکن یہاں پہ جو چیز میٹر کرتی ہے دیٹ از یور بیہیویئر. B یعنی بی جو ہے وہ تمام معاملات کی اصل جڑ ہے. اگر آپ کا بیہیویئر جڑا ہوتا ہے آپ کی سوچ کے ساتھ, جس کو میں نے بولا کوگنیٹیو ڈسٹورشنز. اگر آپ کی سوچ اتنی مضبوط ہے اور کسی قسم کی کوگنیٹیو ڈسٹورشن آپ کے اندر موجود نہیں ہے, تو آپ کا بیہیویئر جو ہوتا ہے وہ مینٹل ٹفنس کی طرف آپ کو لے کے جاتا ہے. یعنی آپ بودر ہی نہیں کرتے ہیں, آپ کہتے ہیں تمام لوگ میرے خلاف ہیں, ایک انسان اگر میرے ساتھ ہے اٹس اوکے, میں ان لوگوں پہ توجہ ہی نہیں دوں گی. ٹھیک ہے, مینٹل ٹفنس اسی چیز کا نام ہے کہ مشکلات تو زندگی میں موجود ہیں, لیکن آپ کوپ اپ کیسے کر رہے ہیں, اس کو کیسے ہینڈل کر سکتے ہیں. ایگزیکٹلی. تو اس کو یہ نہیں کہ اپنے ذہن پہ سوار نہیں کرنا, آپ ایوری ٹائم یہ نہ سوچتے رہے ایسے کیوں ہوا, یہ کیوں ہونا چاہیے تھا, یہ کیوں ہو گیا. بالکل بالکل. یہ جو چیزیں ہیں یہ بہت میٹر کرتی ہیں. یعنی تھنکنگ کی طرف نہ جائیں. جو پازیٹیوٹی ہے اس کو ہمیں فروغ دینا ہے, اور اسے کیسے فروغ دینا ہے یہ آپ نے بتانا ہے. جی, بیہیویئر جس طرح سے میں نے بات کی کہ بیہیویئر جو ہے وہ لیڈ کر رہا ہوتا ہے سی کو. ABC ماڈل کی ہم بات کر رہے ہیں, تو سی جو ہے وہ ہمارے کانسیکوینسز ہیں. تو ہمارا بیہیویئر جو ہے وہ اصل اس چیز کو پریڈکٹ کر رہا ہوتا ہے کہ اس کے بعد ہم کوگنیٹیو ڈسٹورشن سے لے کے کسی نفسیاتی بیماری میں یعنی ڈپریشن یا انزائٹی میں جائیں گے, یا پھر ہم ایک ہیلدی لائف سٹائل اپنا اڈاپٹ کر کے آگے بڑھ جائیں گے. جس طرح سے آپ نے مجھ سے بات کی کہ جی اپنے بیہیویئر یعنی اپنی کوگنیٹیو ڈسٹورشنز پہ کس طرح سے کام کرنا ہے جو بیہیویئر کی وجہ بن رہی ہوتی ہیں, تو یہاں پہ آپ نے جو مثال دی نا کہ کوئی واقعہ ہو جاتا ہے اور پھر خواتین اس بارے میں سوچتی چلی جاتی ہیں, جس کو ہم اوور تھنکنگ کرنا شروع کر دیتی ہیں. سم ٹائمز ہم اسے اوور تھنکنگ کہہ رہے ہوتے ہیں, کبھی ہم اسے اوور جرنلائزیشن کہہ رہے ہوتے ہیں, کبھی ہم اسے کیٹاسٹروفک تھنکنگ کہہ رہے ہوتے ہیں. ان کے لیے ہمیں سمپلی چھوٹی چھوٹی ٹیکنیکس یوز کرنی چاہیے. بایولوجیکل فیکٹر تو آتا ہی آتا ہے نا. اگر آپ کے ہارمونز جو ہیں وہ ٹھیک طریقے سے
बैलेंस में नहीं है, अगर आपको न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हुई भी है, देन डेफिनेटली साइकोलॉजिकल मैटर्स तो आएंगे ही आएंगे ख़वातीन के अंदर. लेकिन अगर बायोलॉजिकल फैक्टर नहीं है और हमने सिर्फ साइकोलॉजिकल फैक्टर पे काम कर रहा है, देन हमें कुछ टेक्निक्स को फॉलो करना पड़ता है. मिसाल के तौर पे मैं एक छोटी सी टेक्निक आपके साथ शेयर करती हूँ. उसमें हम क्या करते हैं, हम रैंडम काउंटिंग स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि उस टाइम पर हमारा ब्रेन जो है वो डिफरेंट सिचुएशन को सोच रहा होता है और हम सोचते चले जाते हैं. उस टाइम अगर हम अपने ब्रेन को पॉज करें, हम रैंडम काउंटिंग स्टार्ट करें. रैंडम काउंटिंग का मतलब है 54, 47, 100, 19, 18 और हम ये काउंट करते चले जाएं. तो हमारा वो जो जहन है जो एक तरफ लगा हुआ होता है वो फ़ौरन से शिफ्ट होकर उसका फोकस किसी दूसरी तरफ चला जाता है. तो हमारी ओवर थिंकिंग हमारे बहुत से मसाइल की वजह होती है. ओवर थिंकिंग को हमने कंट्रोल करना होता है. इसी तरह जिस तरह आपने बात की एनजाइटी की, एनजाइटी में क्या होता है, आपको थॉट्स आ रहे होते हैं और इसी के साथ फिजिकल सिम्टम्स स्टार्ट हो जाते हैं. बिल्कुल ऐसा है. लोगों को पसीने आने लग जाते हैं. बिल्कुल. पहले मैं पूछूंगी लोग कह रहे थे डिप्रेशन एंजाइटी में एक तो डिफरेंस क्या होता है, ये मुझे बताएं. डिप्रेशन जो है उसमें आपका मूड बहुत लो हो जाता है. उसमें आपका कुछ करने को दिल नहीं कर रहा होता, एनर्जी लेवल बहुत लो होता है. आपको फील हो रहा होता है कि मे बी आप अपनी ज़िंदगी में जो भी कर रहे हैं उसकी कोई वैल्यू नहीं है, या फिर लोग आपसे मोहब्बत नहीं करते हैं. ठीक है. डिप्रेशन की जो वजह होती है, बायोलॉजिकल रीजंस तो हो ही सकती हैं, लेकिन ये पास्ट के किसी ट्रॉमा से रिलेटेड होता है. तो ये हो गया डिप्रेशन, यानी आपके मूड्स क्या हो गए, लो. अब हम बात करते हैं एनजाइटी की. एनजाइटी फ्यूचर रिलेटेड होती है, यानी आप मुस्तकबिल की किसी चीज़ को सोच रहे होते हैं और वो सोच कर आप परेशान हो रहे होते हैं. ठीक है. वो सिंपली एनजाइटी होती है. लेकिन एनजाइटी के अंदर जो चीज़ बहुत प्रोमिनेंट होती है वो होती है आपके फिजिकल सिम्टम्स. यानी आपका सांस भी फूल रहा है, आपको बेचैनी भी लगी हुई है, समझ नहीं आ रही क्या हो रहा है. अक्सर लोग एनजाइटी के सिचुएशन में ना ऐसे करना स्टार्ट कर देते हैं. अक्सर लोग एनजाइटी की सिचुएशन में टांग बहुत ज़्यादा हिलाते हैं. ठीक है. वो बेचैन होते हैं. बेचैनी की वजह क्या होती है, मुस्तकबिल के बारे में कुछ सोच रहे होते हैं. फॉर एग्जाम्पल घर जाके खाना बनाना है, छोटी सी चीज़ है, लेकिन उस टाइम पे वो एनजाइटी एक्सपीरियंस कर रहे हैं. डिप्रेशन क्या है, मायूसी है. आपको पता नहीं चल रहा कि आपकी लाइफ में क्या हो रहा है, आपको अपनी वैल्यू नहीं आइडेंटिफाई हो रही, आप बस मायूसी में घिरे हुए हैं. ठीक हो गया. यह है डिप्रेशन और एनजाइटी. ठीक है. और इसके अलावा हम देखते हैं कि ख़वातीन में ख़ासतौर पर हम बात कर लेते हैं जो ख़वातीन प्रेग्नेंट होती हैं, उनको भी बहुत से मसाइल, मूड स्विंग्स और बहुत सी और भी अदर चीज़ें जो है वो फेस कर रही होती हैं. वो किस तरह से ख़ुद को हेल्दी रख सकती हैं, किस तरह से ये मूड स्विंग्स, इन चीज़ों से बचा जा सकता है? ठीक है. प्रेगनेंसी के टाइम पे मूड स्विंग्स तो होते ही होते हैं. ठीक हो गया. अब यहाँ पे अगर हम स्पेसिफिकली रमज़ान के हवाले से बात करें तो कुछ ख़वातीन अपनी मेडिसिन स्किप करके रोज़ा रख लेती हैं और उनको लगता है कि अगर मैंने मेडिसिन इस टाइम ड्यूरेशन में लेनी है, फॉर एग्जांपल कुछ ऐसी मेडिसिन होती हैं आपको 6 आवर्स के बाद लेनी होती हैं, कुछ ऐसी होती हैं आपको 12 घंटे के बाद लेनी होती हैं. तो अगर तो आपने कोई ऐसी मेडिसिन लेनी है जो कि आपके उस रोज़े के ड्यूरेशन में आ रही है, तो फिर हम सजेस्ट ये करते हैं आप रोज़ाना रखें. उससे ये होगा, अगर आप कोई भी किस्म की मेडिसिन अपनी स्किप करेंगी तो डेफिनेटली आपके जो मूड स्विंग्स हैं वो बढ़ जाएंगे. और सिर्फ मूड स्विंग्स ही नहीं बढ़ेंगे, बल्कि जो जान आपके अंदर अभी परवरिश पा रही है उसके अंदर भी डेफिशिएंसीज जो हैं वो पैदा हो सकती हैं. डेट्स वाई हम कहते हैं कि इस सिचुएशन में अगर आप रोज़ा भी रखना चाह रहे हैं तो आप कंसल्ट कर लें कि आपको रोज़ा रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए. ठीक है. और हम देखते हैं कि ख़वातीन को ड्यूरिंग और अगर आफ्टर डिलीवरी की बात की जाए तब भी उन्हें बहुत ज़्यादा उन्हें फील होता है, उन छोटी चीज़ उन्हें ट्रिगर करती है और वो उन्हें मायूसी उनमें बहुत देखी जाती है और वो किसी भी टाइम रोना शुरू कर देती है. ये ना बार बार रोना एक ही चीज़ को सोच के, तो ये किन चीज़ की अलामत होती है? अच्छा, उस टाइम पे ना वो लेडी खुद भी एक्सपीरियंस कर रही होती है कि बात कुछ भी नहीं थी, मुझे इतना रोना क्यों आ गया. ठीक है. वो खुद बेसिकली एक पैथेटिक सिचुएशन में होती है. मर्द जो है उस सिचुएशन को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा होता. यहाँ पे सबसे बड़ा जो रोल होता है वो बायोलॉजिकल फैक्टर्स का होता है. फील होता है मेरा कोई नहीं है. ये भी मैंने कुछ ख़वातीन में ये चीज़ें भी देखी हैं, वो हर टाइम एक ही बात करती हैं, हमारा कोई नहीं है, हमारा कोई. सब होते हैं. एग्जैक्टली. उन्हें फील नहीं होता ना, मतलब ये किस लिए होता है? जी बिल्कुल. सबसे बड़ी इसकी रीज़न बायोलॉजिकल फैक्टर्स आते हैं. आपने बात की आफ्टर डिलीवरी, बहुत कॉमन है पोस्टपार्टम डिप्रेशन. ठीक है. आफ्टर डिलीवरी वो स्टार्ट हो जाता है. अब वहाँ पे सबसे बड़ा रोल किस चीज़ का आता है? आपके बायोलॉजिकल फैक्टर्स का आता है. आपके न्यूरोट्रांसमीटर्स जो हैं वो डिलीवरी की वजह से इम्बैलेंस हो चुके हुए हैं, आपके हार्मोन्स इम्बैलेंस हो चुके हुए हैं, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी आपके अंदर आ चुकी हुई है. देन साइकोलॉजिकल मामलात जो हैं वो तो ख़राब होंगे ही होंगे ना. तो बायोलॉजिकल
مسائل آتے ہی آتے ہیں. دیٹس وائی آپ نے سنا ہوگا کہ پہلے زمانے میں کیا ہوا کرتا تھا, آفٹر ڈلیوری دیسی خوراکیں کھلائی جاتی تھیں, نیوٹریشنل ڈیفیشنسی نہ ہو, ٹھیک ہے, ہارمونس جو ہیں وہ بیلنس دوبارہ سے ان کا جو ہے وہ آ جائے. تو یہ تمام چیزیں اسی لیے کی جاتی تھی تاکہ ایک جو عورت ہے وہ بایولوجیکل کنڈیشن سے زیادہ سفر نہ کرے. پھر اسی کے ٹائم پر رول آتا ہے آپ کے سائیکولوجیکل اور سوشل فیکٹر کا, یعنی لوگ آپ کو کتنا سپورٹ کر رہے ہیں. تو جتنی بھی خواتین ہیں وہ بایولوجیکل فیکٹرز کی وجہ سے موڈ سوئنگ سے تو گزرتی ہی گزرتی ہیں, ٹھیک ہے. 1-2% ہوں گی جو نہیں گزرتی ہوں گی, جو کہتی ہوں گی ہمیں تو موڈ سوئنگس نہیں ہوئے تھے, لیکن آفٹر ڈلیوری تمام خواتین یہ چیز ایکسپیرینس کر رہی ہوتی ہیں. ریزن جو ہے وہ بایولوجیکل فیکٹرز ہوتے ہیں. ہاں, ہم اس چیز میں کر کیا سکتے ہیں, اگر ان کی سپورٹ لیول اچھا ہو, یعنی اگر ان کے ہسبینڈ اس چیز کو انڈرسٹینڈ کریں کہ اگر یہ رو رہی ہے تو یہ بلا وجہ کے ٹینٹرمز نہیں دکھا رہی ہے, بلکہ ڈیفینیٹلی اس کے ساتھ کوئی مسئلہ چل رہا ہے. اگر وہ بلا وجہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو ایگزیجوریٹ کر رہی ہے تو اس کا ریزن صرف یہ ہے کہ وہ بایولوجیکلی ایک چیز سے سفر کر رہی ہے. یہاں پہ ہوتا یہ ہے کہ مرد حضرات اس سچویشن کو انڈرسٹینڈ نہیں کرتے ہیں, وہ مزید آگے سے لڑنا سٹارٹ ہو جاتے ہیں, وہ مزید آگے سے گلے شکوے سٹارٹ کر دیتے ہیں, انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے ایگزیکٹلی, اور انہیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ ہماری بیوی ایک دم سے ایسا کیوں کرنے لگ گئی ہے. بالکل ٹھیک ہے, اویئرنیس نہیں ہے نا ہماری سوسائٹی میں. دیٹس وائی آفٹر ڈلیوری ہمیں ڈائیورس کی ریشو بھی بہت دیکھنے کو ملتی ہے. مرد کہتا ہے یہ کیا ہو گیا, لڑنا کیوں سٹارٹ کر دیا, چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ایکسکیوز کیوں کرنے لگ گئی ہوئی ہو. عورت کہہ رہی ہوتی ہے کہ یہ مجھے سمجھ نہیں رہا, جبکہ اس ٹائم پہ مجھے سب سے زیادہ اس انسان کی ضرورت ہوتی ہے. بالکل, تو وہ آپ کو سمجھنا چاہیے کہ بایولوجیکل فیکٹرز یہاں پہ بہت بڑی ریزن ہو رہے ہوتے ہیں, لیکن ہم بایولوجیکل فیکٹرز کو کنٹرول کر سکتے ہیں اگر ہم ایک ہیلدی سپورٹ سسٹم اپنا ڈیولپ کر لیں. ٹھیک ہے, یہاں پہ وہی والی آپ کی بات آ جائے گی کہ ہیلدی سپورٹ سسٹم کتنا زیادہ ضروری ہے. بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے, اور اس میں ہر انسان کی اپنی امپورٹنس ہوتی ہے. لڑکی کی والدہ, لڑکی کے والد, لڑکی کی ساس, ان کے سسر, نند, شوہر, ہر انسان اپنا الگ مقام رکھتا ہے. بالکل, اور اس کی ایگزسٹنس, اس کا شو کیا جانے والا بیہیویئر ہوتی ہے, ایگزیکٹلی, جو کہ ہمیں سمجھنا چاہیے. بالکل ایسا ہی ہے. یہ تو ہمیں آپ نے بات بتائی سائیکالوجیکلی ہمیں کس طرح سے ہمیں فیس کرنا چاہیے. ایک آپ نے بتائی نیوٹریشن ڈیفیشنسی جو ہو جاتی ہے, اس کو کیسے اوور کم کیا جا سکتا ہے, ہمیں ایسی کون سی غذائیں کھانی چاہیے جس سے ہم اسے اوور کم کر سکیں اسے. جی ٹھیک ہو گیا. نیوٹریشنل ڈیفیشنسی کی جہاں پہ ہم بات کریں تو ایز اے کلینکل سائیکالوجسٹ, بیکاز آئی ایم ناٹ اے نیوٹریشنسٹ, تو میں آپ کو صرف اتنا بتا سکتی ہوں کہ اس میں کچھ میڈیسن کا بھی میڈیکیشن بھی ہوتی ہے اس میں. جی بالکل, تو وہ میڈیکیشن کے ساتھ ساتھ جو ہمیں بھی ملٹی وائٹامنس آپ کو ریکمینڈ کیے گئے ہیں, آپ وہ ملٹی وائٹامنس لازمی طور پر لیں. اکثر لوگ ایک یہاں پہ غلطی کر دیتے ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنی خوراک اچھی کر لیں گے, جو ملٹی وائٹامن ہمیں ریکمینڈ کیا گیا ہے ہم وہ نہیں لیں گے. لوگوں کے اپنے مائنڈ سیٹ ہوتے ہیں, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ آرٹیفیشل خوراک ہے تو ہم اس کا انٹیک نہیں کریں گے. ہوتے ہیں ان میں آپ کو پتہ ہے وہ نیند کی میڈیسنز بھی بہت زیادہ ہوتی ہیں. اچھا, آفٹر ڈلیوری اگر آپ کو کوئی ایسی میڈیسن دی جا رہی ہے جس میں سیڈیشن ہے, تو اس کے بھی کچھ ریزنس ہوتے ہیں کہ آپ کو سیڈیشن کیوں دی جا رہی ہے. سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو پین اتنی زیادہ ہوتی ہے, اگر آپ سیڈیشن میں نہیں جائیں گے, یعنی اگر آپ کو نیند نہیں آئے گی تو آپ تو اس پین سے روتے رہ جائیں گے. تو ڈاکٹرز آپ کو جو بھی میڈیکیشن دے رہے ہوتے ہیں بہت سوچ سمجھ کے دے رہے ہوتے ہیں. ہمارے پاس صرف اس کیس کے اندر ہی نہیں, ہمارے پاس بہت سے ایسے کیسز آتے ہیں. ہمارے پاس سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے بائی پولر کے پیشنٹس آ جاتے ہیں, ہمارے پاس اسکیزوفرینیا کے پیشنٹس آ جاتے ہیں. ہم جب انہیں میڈیسن دیتے ہیں تو وہ سب سے پہلے سیڈیشن میں چلے جاتے ہیں. بالکل, یہ میں بائی پولر کے بارے میں تھوڑا سا مجھے گائیڈ کیجیے گا, کیونکہ میں نے بہت سنا ہے یہ بہت کامن ہوتی جا رہی ہے یہ بیماری, اور بہت سی خواتین جو ہیں اس کا وہ سامنا بھی کر رہی ہیں. تو بیسیکلی یہ ہوتی کیا ہے یہ بیماری؟ ٹھیک ہو گیا. بائی پولر ڈس آرڈر جس کو ہم کہتے ہیں, جی وہ تو آپ کمپلیٹ ڈائگنوسس کے بعد کہہ سکتے ہیں کہ کسی انسان کو بائی پولر ڈس آرڈر ہے یا نہیں ہے. سم ٹائمز لوگ کیا کرتے ہیں, کیونکہ موڈ شفٹ ہوتا ہے نا بائی پولر میں, اس کے سمپٹمز کیا ہوتے ہیں؟ جی میں وہی بتانے لگی ہوں کہ آپ کا جو موڈ ہے اس کے بیسکلی 2 پولز بن جاتے ہیں. ایک ہوتا ہے ڈپریسو پول. ڈپریسو پول میں یہ ہوتا ہے کہ سمپلی آپ کو ڈپریشن کے سمٹمز شو ہونا سٹارٹ ہو جاتے ہیں. اور ایک اس کا ہوتا ہے ایسا پول جس کو آپ بولتے ہیں مینیا کا فیس. مینیا فیس یہ ہوتی ہے کہ آپ کی انرجی بہت ہائی ہو جاتی ہے, یعنی ایک انسان کچھ ایسے موڈ شو کر رہا ہے جس میں اس کا موڈ بہت زیادہ ڈپریس ہے, شام کے ٹائم وہ اپنی انرجی بہت ہائی فیل کر رہا ہے, ٹھیک ہے, یا ہفتے کے کچھ دن وہ ڈپریشن کے اندر ہے, اسے لگ رہا ہے کہ وہ زندگی میں کچھ بھی نہیں کر سکتا,
اور کچھ دن اس کی انرجی جو ہے وہ بہت ہائی لیول پہ پہنچی ہوئی ہے، اتنی کہ وہ گھر کے بھی سارے کام کر رہا ہے، وہ باہر کے بھی سارے کام کر رہا ہے، وہ سب سے مسکرا کے مل بھی رہا ہے، اور لوگ کہہ رہے ہیں آج اس کی انرجی بہت ہائی ہوئی وہ ہوئی لگتا ہے. ہے کہ واقعی وہ ایک نارمل ہوتا ہے. نہیں، نارمل نہیں ہوتا، وہ نارمل نہیں ہوتا نا. نارمل نہیں خواتین میں ہوتا. میں نے دیکھی ایسی بہت سی چیزیں، وہ ان میں ایک تو غصہ بہت ہوتا ہے جب وہ مینیا کی فیس میں ہوتی ہیں کیونکہ انرجی بہت زیادہ ہوئی ہوئی ہوتی ہے، انرجی کو کنٹرول نہیں کر پا رہے ہوتے، تو غصہ ان کو آ خوف کا جاتا ہے. ایلیمنٹ بہت زیادہ ہوتا ہے. جی، وہ ہر کسی سے جو ہے وہ ڈسٹینس رکھتے ہیں، مطلب زیادہ ان کا کسی کے ساتھ اتنا ریلیشن شپ نہیں ہوتا، ایون کہ وہ اپنے ہسبینڈ سے بھی ڈسٹینس رکھتی ہیں. وہ اچھا، اس کے اندر ملٹیپل فیکٹرز ہو سکتے ہیں، کو ایکرنگ ڈس آرڈرز بھی ہو سکتے ہیں. لائک جس طرح آپ نے کہا کہ ہسبینڈ کے ساتھ بھی ڈسٹینس رکھا جا رہا ہوتا ہے. ایگزیکٹلی. تو کیونکہ دو آپ کے موڈ جو ہیں وہ دو پول میں ڈیوائڈ ہو چکا ہوا ہے. ایک پول جو ہے وہ آپ کا ڈپریشن کا پول ہے، جس میں آپ اتنا ڈپریس ہوئی ہوئی ہیں کہ آپ کوئی ایکٹیویٹی پرفارم ہی نہیں کرنا چاہ رہی دنیا کی. ٹھیک ہے. دوسرا جو اس کا فیس ہے وہ آپ کا مینیا کا فیس ہے، اس میں آپ کی انرجی بہت ہائی ہے، اس میں آپ شوہر کے پاس جا بھی رہی ہیں، اس سے باتیں بھی کر رہی ہیں، گھوم پھر بھی رہی ہیں. ایگریشن بہت پیک پہ ہوتا ہے نا، مینیا کی وجہ سے ہوتا ہے. جب آپ کی انرجی بہت زیادہ ہائی ہو جاتی ہے، آپ یا تو بہت زیادہ خوش ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اس میں ملٹیپل سمٹمز آتے ہیں. کچھ لوگ ایسے ایکٹس پرفارم کرتے ہیں جو رسکی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. ڈرائیونگ بہت تیز کرنا سٹارٹ کر دیں گے مینیا کے فیس میں، یا پھر اوور اسپینڈ کر دیں گے. بالکل جس طرح سے آپ نے کہا کہ غصہ بہت زیادہ آ رہا ہوتا ہے. تو ہر انسان میں سمٹمز جو ہیں وہ ڈفرینٹ ہوتے ہیں. کچھ لوگوں کے سمٹمز یہ ہوتے ہیں کہ جب وہ مینیا کے فیس میں ہوتے ہیں وہ بہت اگریسو ہوئے ہوتے ہیں. سم ٹائمز لوگ یہاں پہ ایسے بیہیویئرز بھی شو کرتے ہیں جو کہ ان کی جان کے لیے بھی خطرے کا باعث بنتے ہیں، دوسرے کی جان کے لیے بھی خطرے کا باعث بنتے ہیں. ٹھیک ہے. ہمارے پاس کچھ ایسے کیسز بھی آتے ہیں جس میں کسی نے کسی کو مار دیا. بائی پولر کا کلائنٹ تھا، مینیا کے فیس کے اندر تھا. اوکے. جی. تو مینیا کی جو فیس ہے وہ اتنی آگے تک بھی جا سکتی ہے. سائیکولوجیکل میٹرز کی کیونکہ اویئرنیس نہیں ہے، لوگوں کو سمجھ نہیں آتی. لوگ کہتے ہیں کچھ دن یہ ایسے اداس ہو کے بیٹھا رہتا ہے، کچھ دن اس میں انرجی آ جاتی ہے اور یہ کہہ رہا ہوتا ہے آج تو میں نے دنیا فتح کر لینی ہے. تو آپ کو وہاں پہ دکھانے کی ضرورت ہے. اور بائی پولر ڈس آرڈر بھی باقی ڈس آرڈرز کی طرح آپ کے بایولوجیکل فیکٹرز کی وجہ سے ہو رہا ہوتا ہے. اس میں سیلف ٹاک، ان میں یہ سیلف ٹاک بہت کرتے ہیں. یہ سیلف ٹاک جو ہے وہ بائی پولر کے لیے اسپیسیفکلی نہیں ہے، وہ آپ کے اسکیزوفرینیا کے پیشنٹس جو ہیں وہ بہت زیادہ کر رہے ہوتے ہیں کہ انہیں ہیلوسینیشنز ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے. یعنی انہیں ایسی چیزیں دکھائی دے رہی ہیں جو کہ حقیقت میں موجود نہیں ہیں، یا انہیں ایسی چیزیں سنائی دے رہی ہیں. وہ کہتے ہیں ہمارے کانوں میں آوازیں آتی ہیں. جی بالکل. اس کے علاوہ وہ جو ہے وہ دوسروں پہ تشدد کرنا پسند کرتے ہیں. جی. یہ جو تشدد یہ بھی علامات جو ہوتی ہیں، بالکل یہ اسکیزوفرینیا کی علامات ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. بائی پولر کے ساتھ وہ کو ایکرنگ کنڈیشن ہو سکتی ہے، لیکن اسپیسیفکلی ہم اسے بائی پولر نہیں کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. وہ اسکیزوفرینیا کے اندر چیزیں چلی جاتی ہیں. اگر ایک انسان ڈیلوینس شو کر رہا ہے، اگر آپ نے پیور کبھی ڈیلوینل پیشنٹ دیکھا ہوگا تو وہ کھڑے ہو کے بول دے گا کہ میں تو خدا ہوں. ٹھیک ہے. ہمارے پاس بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے پیشنٹس بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، ایک پیشنٹ کے کھڑا ہو کے کہتا ہے جی میں تو فلاں نبی ہوں. ریزن یہی ہوتی ہے کہ انہیں ڈیلوژنس ہو رہی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. ہیلوسینیشنز ہو رہی ہوتی ہیں. ہیلوسینیشنز پھر ویژول بھی ہوتی ہیں، آڈیٹری بھی ہوتی ہیں. یعنی آپ کو ایسی چیزیں دکھائی دے رہی ہیں جو حقیقت میں موجود نہیں ہیں. ویژول ہیلوسینیشنز ہیں وہ آپ کی، اور وہ بڑی ریئل ہوتی ہیں. لائک ہمیں لگتا ہے کہ مے بی ہم امیجن کر رہے ہیں، نہیں، جن کے ساتھ ہو رہی ہوتی ہیں ان کے ساتھ بڑی ریئل ہوتی ہیں. اسی طرح سے آڈیٹری بھی ہوتی ہیں. ڈیلوژنس کی بات کریں تو ڈیلوژنس کی بھی ملٹیپل ٹائپس ہوتی ہیں، صرف ایک طرح کی کوئی ڈیلوژن نہیں ہوتی. جس طرح میں نے آپ کو مثال دی، کچھ لوگوں کو ایسی ڈیلوژنس ہوتی ہیں کہ کوئی ان کا پیچھا کر رہا ہے، ہر ٹائم ان کے پیچھے کوئی لگا ہوا ہے، ہر ٹائم ان کو کوئی آبزرو کر رہا ہے. وہ کسی بھی روم میں گئے ہیں وہاں پہ کیمراز لگے ہوئے ہیں. سم ٹائمز لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ کوئی ان کی باتیں سن رہا ہے. سم ٹائمز لوگوں کو ایسا لگ رہا ہے کہ ٹی وی کے اوپر اگر کوئی اشتہار آ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ہائر اتھارٹی ان کو کوئی میسج دینا چاہ رہی ہے، اور وہ جو نیوز اس ٹائم پہ چل رہی ہے وہ اسپیسیفکلی انہی کے لیے چل رہی ہے. تو ڈیلوژنس کی ملٹیپل ٹائمس ہوتی ہیں، اور یہ اسکیزوفرینیا کی طرف اشارہ کر رہی ہوتی ہیں، ناٹ اونلی بائی پولر. اور اس طرح کے جو پیشنٹس ہیں کیا وہ کور کر پاتے ہیں؟ کیا انہیں ٹائم لگتا ہے، یا پھر ان کی جو میڈیسن ہے وہ لانگ ٹرم کے لیے چلتی ہے؟ بالکل. یہاں پہ آپ نے بالکل صحیح بات کی ہے کہ ان کی میڈیکیشن جو ہے وہ لانگ ٹرم کے لیے چلتی ہے. ریکور کر پاتے ہیں تو بالکل ریکور کر پاتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ وہ بالکل ریکور نہیں کر پاتے. جی بالکل. میکسیمم کتنا ٹائم ان کو لگ جاتا ہے؟ اگر وہ اپنی میڈیکیشن کنٹینیو کریں تو میں نے ایسے بھی پیشنٹس دیکھے ہوئے ہیں جن کے بچوں کی ماشاءاللہ سے شادی بھی ہو گئی ہوئی ہے.
ٹھیک ہے, یعنی یہ چیزیں آپ کو بہت ارلی ایج میں شو ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہیں, ٹھیک ہے, چائلڈہڈ کی ایج میں ہی یا پھر ایڈلٹہڈ کی ایج میں یہ چیزیں سٹارٹ ہو جاتی ہیں. اب آپ خود دیکھیں کہ ان کے بچوں کی بھی آگے سے شادی ہو چکی ہوئی ہے اور وہ اسکیزوفرینیا کی پیشنٹ تھیں لیڈی, تو اس کا مطلب ہے انہوں نے ایڈلٹہڈ کے اندر نہ صرف علاج کروایا بلکہ اپنی میڈیسن کو کنٹینیو رکھا. پھر یہاں پہ ہوتا یہ ہے کہ جب وہ اپنی میڈیسن اسٹاپ کرتے ہیں کچھ وقت کے لیے, اس کے بعد کچھ وقت کے بعد ان کے سمٹمز جو ہیں وہ ریلیپس ہو جاتے ہیں, پھر وہ وہی جو ان کی فرسٹ ڈے کنڈیشن ہوتی ہے اسی پہ وہ دوبارہ سے وہ ایڈجسٹ ہو جاتی ہے, سم ٹائم زیادہ ورس ہو جاتی ہے. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ ان کی میڈیکیشن جو ہے وداؤٹ اینی کنسلٹ آپ نے بند نہیں کرنی ہے. یہ بہت زیادہ ایک رسکی سچویشن ہو جاتی ہے. بہت شکریہ حنا فاطمہ آپ کے قیمتی وقت کا, کیونکہ ہمارے جو پروگرام کا وقت ہے وہ بھی ختم ہوا چاہتا ہے. موسٹ تو ویلکم. پھر جی مجھے اجازت چاہیے, پھر کل آپ سے ملاقات ہوتی ہے اللہ کے بعد.